نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پھر سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت مسند احمد کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں۔ عربی کے الفاظ دیکھیے، کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام، تمام نہیں، مکمل نہیں۔ امام کے علاوہ مقتدی کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو، شاید تم لوگ امام کی قرات کے دوران قرات کرتے ہو۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، یعنی جب امام پڑھتا تو لگتا تم بھی کچھ پڑھ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واقعی ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس ایسا نہ کیا کرو الا یہ کہ تم میں سے کوئی سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے رمضان وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جب تراویح میں امام کسی ایسی سورت پہ پہنچتا ہے تو مقتدی بھی ساتھ پڑھنے لگتے، مثلاً کون سی سورت؟ سورت یاسین، سورت رحمان، یعنی امام پڑھ رہا ہے ساتھ خود بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور امام پہ وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہلکی ہلکی آوازیں بھی اکٹھی ہو کے امام کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور اس کی قرات میں خلل آتا ہے۔ تو اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، سورت الفاتحہ جو ہے وہ دل میں، یعنی آہستہ آواز میں پڑھ لینی چاہیے، اس کو بھی اونچا نہیں پڑھنا، مقتدی امام کو خلل نہیں ڈال سکتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں۔ یہ وہی روایت ہے جو پیچھے آپ نے سنن ابی داؤد کی دیکھی۔ ابو صائب کہتے ہیں، میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا، اے فارسی، اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو، یعنی دل میں پڑھا کرو۔ اچھا، یہ بھی حکم کیوں ہے؟ تاکہ پھر ہمارا فوکس نماز کی طرف ہو۔ یعنی مثلا ہم دیکھتے ہیں نا امام پڑھ رہا ہے تو ہم پھر کوئی اور سیر کرنے لگتے ہیں کہیں، تو جب ہمیں یہ ہو کہ ہمیں بھی ساتھ ساتھ دل میں دہرانا ہے اس کو، تو پھر توجہ رہتی ہے نماز کی طرف۔ یعنی وہ فارسی نسل کے تھے نا ابو صاحب، تو ابو صاحب کہنے کی بجائے کہا وہ فارسی، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، اور انہوں نے میری کلائی دبائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کسی آلٹرنیٹ نام سے بھی پکار سکتا ہے، اور بعض اوقات ایک چپت چھوٹی سی لگا کے، یا ایک یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ اور بہت مار پٹائی، لیکن متوجہ کرنے کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ فاتحہ قیام میں ہوگی، یعنی دعائے استفتاح کے بعد۔ یہ قیام ابھی چل رہا ہے جو ہم شروع کیا تھا نا، قیام کا طریقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے۔ پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا، ہم ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں، اور جن میں آپ نے ہم سے قرات کو پوشیدہ رکھا ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر تو ام القرآن سے زیادہ قرات نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کی، اب آپ چاہیں تو چاہے چپ رہیں، چاہے آپ استفتاح کی دعا پڑھیں، لیکن سورۃ فاتحہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ قرات اگر قرآن کی کوئی سورت پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو بھی امام کی قرات جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا امام بلند آواز سے نماز پڑھا رہا ہے، جہری نماز ہے، اور اس میں جتنی دیر سکوت کرتا ہے، جہاں جہاں خاموش ہوتا ہے وہاں آپ اپنا پڑھ لیں، اور جب سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا تو دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اور جب وہ کوئی اور سورت ملائے گا تو خاموشی اختیار کرے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہا ہے اور آپ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، یہ نہیں کریں۔ اس وقت آپ کیا کریں؟ خاموشی سے اس کو سنیں۔ اسی طرح
اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ پہنچے ہیں ذرا دیر سے تو سبحانک اللہ وغیرہ نہیں پڑھے، ڈائریکٹ سورۃ فاتحہ شروع کرے تاکہ آپ کی پوری ہو اور آپ امام کے ساتھ رکوع پہ جا سکیں. اگر آپ نے قرات کا کچھ حصہ نہیں پایا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ کی وہ رکعت پوری ہو جائے گی. سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورۃ الفاتحہ پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خشوع آ جاتا ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیے، اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دہرا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں، پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے. لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمانا مشکل ہوتا ہے. 7 مثانی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں. اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورۃ الفاتحہ کی ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی. تو اسی لیے اس کو 7 من المثانی، دہرائی جانے والی 7 آیتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ام القرآن فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. کیسے تقسیم شدہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے یہ. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے. 3 مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں. ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے. اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے. اور اگر اوور آل اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، اور کچھ حصہ دعا ہے. نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا. تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے. پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کیسے بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ نعبد کیا ہے تو اللہ کے لیے ہو گیا اور نستعین ہمارے ہاں. تو یہ پرفیکٹ بیلنس ہے، درمیان میں آ کے ایک آیت میں دونوں کا حصہ اور اوپر اللہ کی تعریف اور آخر میں پھر اپنے لیے سب دعائیں. اور جب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ انشاءاللہ ہدایت ملے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا. اب آپ دیکھیے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا کیا، ایسے ہی بس تعریف کر گئے اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو سورۃ الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے.